کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی، اور ایسا ہی ہونے والا ہے اس چھوٹے سے ملک کے ساتھ۔ یہ ملک جو قطر، سعودی، UAE جیسے ملکوں کا پڑوسی ہے، ان کے باوجود بھی یہ ان سے کافی پیچھے رہ گیا تھا معاشی حالات میں، لیکن اب اس کے بھی دن آنے والے ہیں، کیونکہ اس کی لوٹری جو لگ گئی ہے۔ آخر ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے اس چھوٹے سے ملک کو جو اچانک سے اس کی تقدیر بدلنے لگی ہے؟ اور مڈل ایسٹ میں موجود ہونے کے باوجود بھی یہ ملک اپنے پڑوسی ملکوں سے پیچھے کیسے رہ گیا تھا؟ آج کے ویڈیو میں بہت ہی چھوٹے سے ملک کے بدلتے حالاتوں کے بارے میں بات کریں گے، تو بس ہمارے ساتھ رہیں ویڈیو کے اینڈ تک۔ دوستوں، جب مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے تو UAE، سعودی عرب، قطر، کویت جیسے ملکوں کے نام ذہن میں آتے ہیں، اور ان کے نام دماغ میں آتے ہی یہاں کی پیاری عمارتیں، شاندار لائف اسٹائل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو جس ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ان سبھی ملکوں سے کافی پیچھے رہ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے یہاں عرب کے دوسرے ملکوں کی طرح تیل کے خزانے نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اتنی ترقی نہ ہو سکی جتنا ہونا چاہیے تھی۔ لیکن اب یہ ملک اچانک سے ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے، کیونکہ جہاں بہت سارے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں آئل ریسرچ اپنے اختتام پر پہنچے ہیں، وہیں بحرین، جی ہاں، آج ہم بحرین کی بات کر رہے ہیں۔ بحرین ملک، وہیں بحرین میں کئی نئے آئل ریسرچ کی تلاش ہوئی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں اس کے فیوچر کو کافی برائٹ بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بحرین پرشین گلف کا سب سے امیر ملک بن جائے۔ آئیے اس پر تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس ملک کی رفتار اپنے پڑوسی ملکوں سے کم کیسے رہ گئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بحرین کے اتحاد۔ بحرین کا اتحاد کافی پرانا ہے، لیکن اس کی اصلی شروعات مانی جاتی ہے 1820 سے۔ اس وقت بحرین کے شاسک الخلیفہ ڈیراو نے برطش سرکار سے ایک معاہدہ کیا کہ بحرین برطش کے علاوہ اپنی زمین کسی کو نہیں دے گا، اور بحرین بنا برطش سرکار کی اجازت کے کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور ان سب کے بدلے برطش سرکار اس کے دشمنوں سے حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد بحرین میں کافی ترقی دیکھی گئی۔ منامہ کا پورٹ اس کا بہترین لوکیشن کی وجہ سے پرش گلف کا سب سے بزی پورٹ بن گیا۔ منامہ ایک پورٹ ہے بحرین میں، اور اب تک ایران اور ممالک کے بڑے بڑے بزنس مین یہاں رہنے لگے تھے۔ بحرین اب تک ایک بزنس ہب کی شکل میں نظر آ گیا تھا۔ اس کے بعد بحرین کی راہ میں ایک اور سنہرا موقع آ گیا، جون 1932 میں، جب یہاں آئل ریسرچ مل گیا، اور بحرین پورے گلف ایریا کا وہ پہلا ملک تھا جہاں تیل سب سے پہلے ملا تھا۔ اور 1935 تک آتے آتے بحرین 25,000 بیرل تیل صرف جاپان کو سپلائی کر رہا تھا، اور اب بحرین کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ لوگوں کے پاس پیسے آ رہے تھے، اور لوگوں کا لائف اسٹائل بھی سدھر رہا تھا۔ اس کے بعد 1971 میں برٹن نے بحرین کو آزاد کر دیا، اور اب بحرین دوسرے ملکوں کی طرح آزاد ملک بن گئے، اور آج بحرین گلف ایریا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اکانومی بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی بزنس کے لحاظ سے کافی اچھا ملک مانا جاتا ہے کہ یہاں بزنس پر سب سے کم ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ بحرین کو کافی ماڈرن اور آزاد خیالوں والا ملک مانا جاتا ہے۔ یہ کافی انگلش فرینڈلی ملک بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا قانون دوسرے ملکوں کی طرح سخت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک اپنے پڑوسی ملکوں سے پیچھے کیوں رہ گیا؟ آئیں اب جانتے ہیں اس کے بارے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہاں کی سرکار ہے۔ بحرین کی کل آبادی کا 52% دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، اور 48% یہاں کے لوکل لوگ۔ UAE اور سعودی میں بھی یہی کنڈیشن ہے، وہاں بھی میجورٹی آبادی باہر کے لوگوں کی ہے۔ اور صرف بحرین میں ہی کیوں؟ بحرین کے حالات پر اس کا اثر کیوں پڑا؟ اصل میں بحرین کی 17% آبادی شیعہ مسلموں کی ہے، اور یہاں شاسن خلیفہ فیملی سنی ہے۔ اس لیے کئی بار ایران بحرین کو اپنا حصہ بتا کر
دعویٰ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اب ایک سوال دماغ میں ضرور آ رہا ہوگا کہ جب ملک میں زیادہ شیعہ ہیں تو اس پر سنی فیملی کی حکومت کیسے چل رہی ہے، جبکہ شیعہ اور سنی کے درمیان بات ہی نہیں بنتی۔ اس کے باوجود بھی یہاں کی شیعہ آبادی سنی سرکار کو کیسے مانتی ہے؟ اب یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ، اسے زور زبردستی سے اپنی باتیں ماننے پر راضی کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنے ملک کے لوگوں کو اتنا پیسہ اور سہولیات دو، لڑائی کے یا الگ ہونے کے بارے میں سوچ ہی نہ پائیں۔ اور بحرین اور دوسرے بڑے ملکوں میں یہی ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو اتنی سہولیات دی جاتی ہے اور انہیں ان کا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں حکومت کے خلاف کوئی بات ہی نہیں آتی۔ بحرین کی سرکار بھی ان دونوں طریقوں کو اچھی طرح فالو کرتی ہے۔ بحرین کی سرکار اپنی عوام کی ضرورت کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ یہاں بحرین عوام کو آسانی سے سرکاری نوکری دیتی ہے اور ہر اچھی کمپنی میں ان کی اچھی پوسٹ رہتی ہے جہاں انہیں اچھی سیلری ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ سرکار کے خلاف کوئی بیان دے دیں تو آپ کو دہشت گرد مان لیا جاتا ہے اور سزا ہوتی ہے، جس میں موت کی سزا سے لے کر آپ کو ملک سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ اس طرح بحرین کی سرکار اپنی عوام کا منہ بند رکھتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سرکار پر کافی پریشر بھی بنا رہتا ہے، کیونکہ سرکار اپنی عوام سے ٹیکس نہیں لیتی۔ ایسا کرنے سے عوام اس کے خلاف ہو سکتی ہے اگر وہ ایسا کرے تو۔ وہیں اب بحرین کے تیل ریزروز ختم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی اکانومی پر اور بھی لوڈ بڑھ رہا ہے، اور اب بحرین بھی سعودی اور یو اے کی طرح اپنی اکانومی کو آئل فری اکانومی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو کہیں سے کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ ایسا کچھ ہوا بحرین کے ساتھ، جب اسے اپنی انکم کے سارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے، تب بحرین کو قدرت نے ایک نایاب تحفہ دے دیا۔ سن 2018 میں بحرین میں 8 بلین بیرل کے آئل کے ریزرو مل گئے، اور 4 سال بعد 2022 میں 2 بڑے گیس کی ریزرو بھی مل گئے۔ گیس بھی مل گیا، تیل بھی مل گیا، اور اس دونوں قدرت کے تحفوں نے بحرین کی سرکار کی پریشانی کو کافی حد تک دور کر دیا، کافی ٹائم کے لیے۔ اور اب تیل اور گیس نکالنے کے لیے کئی بڑی کمپنیاں بحرین سے بات چیت کر رہی ہیں، اور یہ گیس اور تیل کے نکالنے سے 40 سالوں تک بحرین کی بہت بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ بس مسئلہ ایک ہی ہے، شیل آئل جو سمندر کے اندر موجود پہاڑوں کے بیچ سے نکالا جاتا ہے، اس کو نکالنے کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور بحرین کو اس آئل ریزرو کا فائدہ تب ہی ملے گا جب گلوبل مارکیٹ میں آئل کی قیمت $60 فی بیرل سے نیچے نہ جائے، یعنی اس سے نیچے چلی گئی تو نقصان ہوگا۔ اس پروسیس میں بھی ابھی کافی ٹائم لگے گا، اس لیے بحرین کو اپنی اکانومی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے دوسرے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے تاکہ وہ اپنی عوام کو بھی خوش رکھ سکے۔ اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بحرین اس امتحان کو پاس کیسے کرتا ہے، پاس کر بھی سکے گا یا گمنامی کے اندھیرے میں گم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی اسٹوری بحرین ملک کی، جو حال ہی میں کافی امیر ہو گیا ہے، جو گیس اور تیل کو مل چکے ہیں، پہلے کافی پیچھے تھا۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ اچھا اور انٹرسٹنگ لگا تو ویڈیو کو شیئر کر کے لائک کر دیں، اور اگر ہمارے چینل ٹوڈے میں نیو ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔